السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں اور اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور فرمائش کیجیے کسی بھی کہانی کی جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جادو میں کیا ہوا۔ جنک رام کہاں گیا؟ ہیرا لال نے مجھ سے پوچھا، مگر جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنک رام جوش سے لاٹھی گھماتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا قریب پہنچ گیا۔ پتا چل گیا، آج سب کچھ معلوم ہو گیا۔ بھیا سوگند، آج ساری باتیں پتا چل گئی۔ ارے کہاں ہے وہ سسرا تلسیا؟ کہاں چھپائے رہے؟ سامنے آ۔ تلسیا نے کیا کر دیا جنک رام؟ کسی نے پوچھا۔ ڈائن پتا چل گئی رمبھا چاچا، ڈائن پتا چل گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ بہت سی آوازیں ابھری۔ بھاگ بھری، ارے وہی سسری بھاگ بھری، خون سے رنگی ہوئی تھی کمینی، ارے آنکھوں سے دیکھ لیا اپنی۔ بھاگ بھری؟ باولی بھاگ بھری بنی ہوئی ہے باولی بھیا، آج دیکھ لی آنکھوں سے۔ ارے جائے گی کہاں؟ کئی دیے بجھا دیے اس نے، پوت کہاں چھپا اس کا؟ ارے دیکھ لے اپنی میاں کے کرتوت۔ جنک رام کا سانس پھول رہا تھا، پھر اس نے لاش کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک بار پھر دھاڑے مارنے لگا۔ ارے بھیا ہمارا چراغ بھاگ بھری نے بجھایا ہے، وہی ڈائن ہے بڑے بھیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح جنک رام۔ سب ڈھونڈ رہے تھے پرکاش کو، مسافر نے خبر دی، ہم نے لاش دیکھی، ہیرا خبر کرنے گیا، مسافر دوسری بستی کا ہے، اس نے بتایا کہ اس نے ڈائن کو کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کھیتوں میں چھپی ہوئی۔ ارے ہم دوڑے کھیتوں میں، وہاں چھپی ملی بھاگ بھری، ہمیں دیکھ کر نکل بھاگی، خون میں رنگی ہوئی تھی سسری، نکل گئی مگر جائے گی کہاں؟ ارے نہ جانے دیں گے سسری کو۔ سب سکتے کے عالم میں سن رہے تھے اور میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ مگر کچھ تھا ضرور، مجھے یہاں بھیجا گیا تھا، یقیناً اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا، صورت واقعی خوفناک تھی، میں نے خود اس کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھے تھے، مگر وہ ڈائن تھی اور پہلے بھی بھیانک عمل کر چکی تھی۔ بچپن میں جو باتیں کہانیوں کی شکل میں سنی تھی سبھی تو سامنے آتی جا رہی تھی، نہ جانے مستقبل اور کیا کیا دکھائے گا۔ جنک رام رو رو کر ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اس مظلوم بچے کی لاش کو بغور دیکھا، اب صحیح اندازہ ہو رہا تھا، لوگوں کا کہنا درست تھا، اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور سینے کے مقام ہی سے کھلا ہوا تھا، دوسری یہ لاش بکھری ہوئی تھی، کلیجہ موجود نہیں تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، پر وہ گئی کہاں جنک رام؟ ارے بھیا کیا بتائیں، مسافر نے کہا کھیتوں میں چھپی ہے سسری، ہم لے کر لب کے تو ہمیں دے کر نکل بھاگی، اور بھیا کیا تیز دوڑی، مسافر سے پوچھ لو، پیروں میں پنکھے لگے ہوئے تھے، ذرا سوچو ڈائن نہ ہوتی تو اتنا تیز بھاگتی، ہم تو پیچھا ہی نہیں کر پائے، اور وہ یہ جا وہ جا، کیسی بڑھیا بنی پھرتی تھی، ہرے رام ہمارے بھیا کے پوت کو کھا گئی، ارے کچھ کرو بھیا کو اٹھا کر لے چلو، دیکھو تو صحیح کہیں دل کی دھڑکن بند نہ ہو گئی ہو، ارے بھیا ہمارے بڑے بھیا، ارے رگبیر بھیا، ہاں چلو رے، چادر بچھاؤ، پرکاش کو اس میں ڈالو، اب تو وہ اس سنسار سے چلا ہی گیا، ساری باتیں کر لو، پرنت جسے جانا تھا وہ تو جا چکا۔ بہت سے لوگ مل کر لاش کی آلائش سمیٹنے لگے، اس کے بعد بچے کے جسم کو اٹھا کر چادر پر اٹھا دیا گیا اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق شلوک پڑھ رہے۔ چند لوگوں نے رگبیر رام کو سنبھال کر ہاتھوں پر اٹھایا، پھر یہ سارا قافلہ آبادی کی جانب چل پڑا تھا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن بہت ہی کم باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ جمال گڑھی کا نام لیا جا چکا تھا، اس لیے اب اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ جس بستی کی جانب میں جا رہا ہوں وہ جمال گڑھی ہی ہے، جہاں جانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا شاید یہی کام میرے سپرد کیا گیا ہے، وہ تمام باتیں میرے ذہن میں محفوظ تھیں جو بتائی گئی تھی، مجھ سے خود پر اعتماد کرنے کو کہا گیا تھا، اور وہ عطیہ واپس لے لیا گیا تھا جو میرے لیے بڑی تقویت کا باعث تھا، لیکن دل کو ایک اعتماد تھا، وہ یہ کہ میری امداد سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ میں کون سا عالم تھا کہ ہر مرض کی دعا میرے پاس ہوتی، بس یہ تو ایک امتحانی منزل تھی جس سے بازو پکڑ کر گزارا جا رہا تھا۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اللہ مجھے اس منزل تک پہنچا دے جو میرے لیے متعین کی گئی ہے۔ بڑی ہمت اور بڑے صبر سے اپنے فرائض کی بجا آوری کر رہا تھا، کہیں بھی سرکشی ذہن میں نہیں ابھری تھی، اور اپنے یاد آتے تو زبان کو دانتوں میں دبا لیتا، اپنے جسم کو نوچنے لگتا کہ یادیں پیچھا چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات ناگواری کی منزل میں پہنچ جائے، ایک بار پھر مصائب کا شکار ہو جاؤں۔ اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو رہا تھا ان ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ بستی کا سفر انہی خیالات میں کٹ گیا۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ جنک رام کے گھر کے دروازے پر پہنچا تھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہونے لگا تھا وہاں رکنا میرے لیے بیکار سی بات تھی۔ لوگ جنک رام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے، اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، ان آوازوں میں عورتوں کا شور بھی تھا، مردوں کی آوازیں بھی تھی۔ میں وہاں سے واپس پلٹا تو تقریباً سارے بستی والوں کو اس واقعے کی خبر ہو گئی تھی، کوئی اپنے کام پر نہیں گیا تھا، سب کے سب جنک رام کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک شخص کو روکا تو وہ فوراً ہی رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تم مسافر ہو نا بھیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ بستی جمال گڑھی ہی ہے نا؟ ہاں بھیا یہی ہے۔ یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں میں کچھ وقت قیام کر سکوں؟ دھرمشالہ موجود ہے، پنڈت رام نارائن کے پاس چلے جاؤ۔ ارے ہاں یہ تو بتاؤ ہندو ہو یا مسلمان؟ مسلمان ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر مسجد میں چلے جاؤ،
یا سو وہ سیدھے ہاتھ جا کر جب الٹے ہاتھ مڑو گے تلسیا کا گھر نظر آئے گا تمہیں. اللہ دین بٹیاری کی سرائے اس کے پاس ہے, وہاں تمہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی. مسجد تو ابھی نامکمل ہے, دوبارہ بن رہی ہے, سارا سامان پڑا ہوا ہے, وہاں کہاں ٹھہرو گے؟ بہت بہت شکریہ, میں نے جواب دیا. شخص کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا. اللہ دین بٹیاری کی سرائے شاید اس بستی کی واحد سرائے تھی. کچا ہاتھا بنا ہوا تھا اور اس میں کچھ کمرے نظر آ رہے تھے. ایک سمت تندور لگا ہوا تھا جس کے کنارے بنی ہوئی بھٹیوں میں آگ سلگ رہی تھی, مگر کوئی موجود نہیں تھا. البتہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ 10-12 سال کا ایک لڑکا اندر سے گردن نکال کر اس نے باہر جھانکا اور پھر اندر واپس گھس گیا. میں نے زور زور سے آوازیں دی تو ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکل آئی. موٹی تازی شلوار قمیض پہنے دوپٹہ اوڑے ہوئے مسلمان عورت معلوم ہوتی تھی. میں نے اسے سلام کیا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. پھر بولی, کیا بات ہے؟ اللہ دین بٹیاری کی سرائے یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے. مگر تو کون ہے بھیا؟ اللہ دین کہاں ہے؟ ارے بس نکل کھڑا ہے تماشا دیکھنے کے لیے. ساری ہنڈیاں جلا کر خاک کر دی. پورا کا پورا 3 سیر گوشت تھا. مگر تو کون ہے بھیا؟ مسافر ہوں میں, اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. ارے کلو تیرا ستیاناس کہاں مر گیا. ارے باہر نکل. اماں تو نے ہی تو منع کر دیا تھا کہ باہر نہ نکلوں, ڈائن کھا جائے گی. لڑکے نے کہا, ارے ڈائن کے پلے باہر آ, دیکھ مسافر آیا ہے. عورت نے کہا, وہی لڑکا جو مجھے جھانک کر اندر گھس گیا تھا باہر نکل آیا. جا ابا کو بلا کر لا, کہہ دے تماشا ختم ہو گیا, مسافر آیا ہے اور وہ باہر مستار ہے. ارے بھیا مجھ سے بات کرو, میں اللہ دین کی گھر والی ہوں, مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ لو بھیا, پورے کے پورے 4 کمرے خالی پڑے ہیں جس میں جی چاہے ٹھہر جاؤ, مگر 1.5 روپے روز ہوتا ہے کمرے میں ٹھہرنے کا اور کھانے پینے کے پیسے الگ. صبح کی چائے 2 آنے, جب بھی چائے پیو گے 2 آنے دینے پڑیں گے. دوپہر کو کھانا کھاؤ گے تو 10 آنے الگ ہوں گے, رات کو کھاؤ گے تو بھی 10 آنے ہوں گے. سوچ لو, منظور ہو تو ٹھیک ہے. میری جیب میں 4 روپے موجود تھے جو مجھے وظیفے کے طور پر عطا کیے گئے تھے. میں نے ایک بار پھر یہ پیسے دیکھے اور 3 روپے نکال کر خاتون کو دے دیے. یہ 2 دن کا کرایہ رکھ لیجئے, کھانا کھاؤں گا تو اس کے پیسے الگ دوں گا. آؤ بھیا کوٹھا دکھا دے تمہیں. عورت نے کہا, جو کوٹھا مجھے دکھایا وہ بھی کچی مٹی کا ہی بنا ہوا تھا. اوپر پھونس کا چھپر پڑا ہوا تھا. مٹی میں 3 روشن دان نکالے گئے تھے جن سے کمرہ خوب روشن ہو گیا تھا. ایک طرف بانوں سے بنی ہوئی 4 پائی پڑی ہوئی تھی, دوسری جانب ایک ڈھوچی جس پر مٹکا, پانی نکالنے کا ڈونگا اور گلاس رکھا ہوا تھا. یہ تھی کل کائنات اس کمرے کی. میرے لیے بھلا اعتراض کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ میں نے فوراً ہی پسندیدگی کا اظہار کر دیا. عورت کہنے لگی, ہم دری بچھائے دے رہے ہیں, تکیہ اور کیس بھی مل جائے گا ہمارے ہاں, یہ کمرے کے کرائے میں شامل ہوگا. اب بتاؤ ناشتہ کرو گے؟ نہیں بہن, ہاں 1 پیالی چائے اگر مل جائے. 4 پیالی پی لو اور ٹھنڈی نکال لو, عورت نے کھرے کاروباری لہجے میں کہا. اور میں نے ہنستے ہوئے اسے مزید 4 آنے دے دیے اور 12 آنے واپس لے لیے. اس میں رات کا کھانا کھایا جا سکتا تھا. دن کا اللہ مالک ہے. غرض یہ کہ مجھے جمال گڑھی میں ایک عمدہ قیام کا مل گئی اور کچھ دیر کے بعد چائے بھی. میں چائے پی رہا تھا, ایک دبلے پتلے آدمی نے جو کرتا پجامہ پہنے ہوئے تھا, سر پر کپڑے کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی, اندر جھانکا. سلام کیا تو میں نے اسے سلام کا جواب دیا. وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا. تم وہی مسافر ہو نا بھیا جی جس نے ڈائن کو بیچارے پرکاش کا کلیجہ چباتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں میں وہی گناہگار ہوں, میں نے جواب دیا. بھیا تم ہماری سرائے میں ٹھہرے ہو, تمہارا نام اللہ دین ہے؟ ہاں بھیا اپنی ہی سرائے ہے یہ. بڑا اچھا ہو تم یہاں آگے, ہماری گھر والی نے ہمیں بتایا تو ہم سمجھ کے تم ہی ہو سکتے ہو. اور بڑی اچھی بات ہے کہ مسلمان ہو. بھیا ذرا ہمیں پورا واقعہ تو بتاؤ. بڑے اطمینان سے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. بہت افسوسناک واقعہ ہے اللہ دین, اب کیا بتاؤں میں تمہیں. جو کچھ تم نے باہر سے سنا بس اتنا ہی ہے. اری زبیدہ, او زبیدہ, اری اندر آ, میں نے کہا تھا نا تجھ سے وہی مسافر بھیا ہیں جنہوں نے ڈائن کو دیکھا ہے. اللہ دین نے بیگم صاحبہ کو بھی طلب کر لیا اور بیگم صاحبہ دوڑتی ہوئی اندر آ گئی. اری میرے اوپر نہ گر پڑی ہو, اللہ دین ایک طرف کھسکتا ہوا بولا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیگم اللہ دین کے مقابلے میں بہت کمزور تھا. بیگم صاحبہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی, وہی ہیں. تو اور کیا, میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ بستی میں ایک ہی مسافر داخل ہوا, ہو سکتا ہے یہ وہی مسافر بھیا ہوں. محترمہ بھی پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور بولی, بھیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, یقین نہ آوے ہے ہمیں. اری چھوڑ, یقین نہ آوے ہے تجھے, بستی والے مار مار کر بھرکس نکال دیں گے تیرا. سب غصے میں بھرے ہوئے ہیں. اب بیچارے تلسیا کی شامت آ گئی. بٹیارے نے کہا. میں ان دونوں کو بغور دیکھ رہا تھا. میں نے کہا, مگر یہ بھاگ بری ہے کون؟ ارے بھیا پہلے تم ہمیں قصہ تو سناؤ, بعد میں بتا دیں گے بھاگ بری کون ہے. اللہ دین نے کہا, بس قصہ یہ تھا بھائی اللہ دین کہ میں ایک دوسری بستی سے آ رہا تھا. تمہاری جمال گڑھی میں کھیتوں کے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے میں نے اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کی پشت میری جانب تھی, اس لیے میں نہیں دیکھ سکا وہ کر کیا رہی تھی. میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی, مجھے دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر کھیتوں میں جا گھسی. اس کے بعد دوسرے لوگ آ گئے. میں نے باقی واقعات ان لوگوں کو سنائے اور اللہ دین دونوں کانوں کو ہاتھوں کی کینچی بنا کر چھونے لگا اور گالوں پر درمیانی انگلیاں مارنے لگا, جبکہ بیگم اللہ دین کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا. اللہ بچائے رکھے میرے کلو کو. میں تو پہلے ہی کہتی تھی ڈائن بستی ہی میں کوئی ہے, بھلا باہر سے کہاں سے آئے گی, مسز اللہ دین نے کہا. اور میں ان دونوں کی احمقانہ حرکتیں دیکھتا رہا. دونوں ہی سیدھے سادے معصوم دیہاتی معلوم ہوتے تھے. اب آپ لوگ مجھے اس ڈائن کے بارے میں بتائیں.
ارے بھیا اللہ جانے کیا ہو گیا، وہ پگلی تو تھی، جانے ڈائن کیسے بن گئی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سارا جیون ہمارے سامنے گزارا ہے بھاگ بری کا، میرے سامنے بیاہ کرائی تھی رتن لال کے ہاں، سارے کام یہیں کے یہیں ہو گئے رے تقدیر، تمہارے سامنے بیاہ کرائی تھی وہ یہاں۔ ہاں مسافر بھیا، سامنے کا گھر ہی تو ہے رتن لال کا، بھرا پورا گھر تھا، ہم جی چھوٹے ہی سے تھے۔ رتن بھیا سے بچپن ہی سے یاد اللہ تھی، بلا آدمی تھا بیچارہ، کام سے کام رکھنے والا، شادی ہوئی تھی اس کی گونا پور میں، بھاگ بری بیچاری وہیں کی تھی، ایک بہت ہی غریب آدمی کی بیٹی جس نے پتہ نہیں جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹیا کی شادی کری تھی۔ بھاگ بری رتن لال کے گھر آگی، رتن لال بیچارہ خود بھی غریب آدمی تھا، بس محنت مزدوری کرتا تھا اور زندگی گزارتا تھا، پر ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی۔ ان کے بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3 رتن لال کے ہاں، اور پل بڑھ رہے تھے، ان کے بیٹے ہوئے تھے ایک ایک کر کے 3 رتن لال کے ہاں، اور پل بڑھ رہے تھے۔ بھاگ بری کو سب ہی اچھا کہتے تھے، ہماری اماں تو اسے بہت ہی پسند کرتی تھی، ہماری شادی میں بھی اس نے گھر کے سارے کام کاج کرے تھے بھیا، بہت اچھی تھی وہ، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی بیچاری کو۔ بڑا بیٹا کوئی 8 سال کا ہوگا، چھوٹا کوئی 4 سال، اس سے چھوٹا کوئی 3 سال کا۔ رتن لال کام پر گیا ہوا تھا، تینوں بچے نکل گئے پوکھر پر اور بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پوکھر میں گھس گئے، بس بھیا وہیں سے کام خراب ہو گیا، بھینس پوکھر میں بیٹھ گئی اور بچے جو اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے پوکھر ہی میں ڈوب مرے۔ وہ تو رمضان گھسیارے نے دور سے بچوں کو بھینس کی پیٹھ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا، اسے پتا چل گیا تھا، مگر تیرنا وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ دوڑا دوڑا بستی آیا، گھر میں خبر دی، پھر رتن لال کو بتایا، پوری بستی ہی پہنچ گئی تھی پوکھر پر۔ رتن لال کے تینوں پوت پوکھر میں ڈوب گئے تھے، معمولی بات تو نہیں تھی۔ رتن لال پاگل ہو گیا، کھٹ سے چھلانگ لگا دی پوکھر میں، اور بھیا پوکھر میں 6 ہوئے ہیں۔ دیکھا تو کسی نے نہیں، البتہ پرکھے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھینٹ لیتے ہیں کنویں، اور کوئی نہ کوئی ڈوب ہی جائے ہے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے، بھینٹ لے لی، مگر اس بار 3 بچوں کی بھینٹ لی تھی ان سسرے کنووں نے، اور چوتھا رتن لال نیچے گیا تو واپس اوپر نہ آیا، بھلا کس کی مجال تھی۔ پوکھر میں گھس کر رتن لال کے بچوں کی لاشوں کو تلاش کرتا وہیں کے وہیں دفن ہو کر رہ گئے، بیچارے 3 بیٹے اور 1 باپ۔ اب تم خود سوچ لو مسافر بھیا کیا بیتی ہوگی ماں پر۔ اس بیچ بیچارہ تلسی بھی آ چکا تھا۔ تلسی اصل میں بھاگ بری کا چھوٹا بھائی تھا۔ جب گونا پور میں اس کے پتا جی مر گئے تو رتن لال خود جا کر تلسیا کو اپنے ساتھ لے آیا، اپنے بچوں ہی کی طرح پالنے پوسنے لگا اسے۔ تلسیا یہی رہتا تھا اور بھاگ بری کو بس اسی کا سہارا مل گیا تھا۔ تینوں بچے اور پتی کے مر جانے کے بعد بھلا ہوش و حواس کیسے قائم رکھتی، سر پھوڑ لیا اپنا، اس کے بعد پاگل ہوگی، سر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ بھیا غریب غربا کی بستی ہے، کون کس کو سہارا دے سکے ہے۔ لوگوں نے کہا ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے، مگر غریبوں کے لیے تو پیٹ بھرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، دوا دارو کہاں سے کریں۔ بیچارہ تلسیا محنت مزدوری کرتا ہے، بستی بھر کی چاکری کر کے 2-4 روٹی کما لے ہے، اس سے پاگل بہن کا پیٹ بھرتا تھا، وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ سنسار میں اس کا بھی کوئی نہیں، اپنی اس پگلی بہن کے سوا بھاگ بری پوری بستی میں بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بچے اس کا پیچھا کر لے تو انہیں پتھر مار دیتی تھی، بس اس سے زیادہ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مگر بھیا پھر یہ ہوا کہ یہ سب سے پہلا چھوکرا آرام لال کا تھا جو بیچارہ ڈائن کا شکار ہوا۔ رات ہی کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی ہوگی، تیل لینے باہر نکلا تو غائب ہو گیا بیچارہ۔ رام لال ایک ایک سے پوچھتا پھرا، کسی نے اس کے چھوکرے کو تو نہیں دیکھا، کسی نے نہ بتایا۔ صبح کو بھیا ہریا کے کھیت کی مینڈ پر رام لال کے چھوکرے کی لاش ملی، ساری چھاتی ادھیڑ کر رکھ دی تھی کسی نے، سب یہی سمجھے کہ بگڑا لگ گیا۔ کبھی کبھی بھیا بستی کے آس پاس جنگلوں سے بگڑا نکل آوے ہے، اور اگر انسانی خون کا لاگو ہو جاوے تو پھر گھروں سے بچے اٹھا لے جائے ہے، چرواہوں کی بکریوں کو مار ڈالے ہے، بچوں کو لے جا کر کھا پی کر برابر کر دے ہے، پہرا دینا پڑے ہے۔ ایسے دنوں میں 4-5 بگرے مارے جا چکے ہیں کہ اس طرح سب لوگ یہی سمجھے کہ بگڑا لگ گیا۔ رام لال کا گھر تو لٹ ہی گیا تھا، راتوں کو پہرے ہونے لگے، لوگ لٹیا لے کر رات بھر اپنے اپنے حساب سے بستی کے چاروں طرف پہرا دیا کرتے تھے، لیکن کوئی 1.5 مہینے کے بعد ہی دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، اور اس بار منشی امام دین کا بیٹا بگرے کے ہاتھ لگا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کلیجہ نکال لیا گیا تھا۔ پھر دھنوں نے بتایا کہ یہ کام بگرے کا نہیں ہے، کیونکہ بگرا کسی گھر میں نہیں گھسا تھا، چرواہوں کی بکریوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کہیں اس کے پنجوں کے نشان نہیں ملے تھے، کہیں نہ کہیں سے تو پتا چلتا یہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہاں پر بھی بگرے کے پیروں کے نشان نہ ملتے تھے، جبکہ پہلے کبھی ایسا ہوا تھا، جگہ جگہ بگرے کے پیروں کے نشانات دیکھے گئے۔ پھر جب تیسری لاش ملی تو دھنوں نے آخری بات کہہ دی کہ یہ کام کسی ڈائن کا ہے جو بچوں کے کلیجے نکال کر چبا جاتی ہے۔ بھیا جمال گڑھی والوں کو پہلے کبھی کسی ڈائن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، خوف پھیل گیا پوری بستی میں، لوگ کام دھندے چھوڑ کر ڈائن کی تلاش میں لگ گئے۔ بھاگ بری کی طرف تو کسی کا خیال بھی نہیں کیا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ بھاگ بری نہیں بھاگ جلی ہے اور وہی ڈائن بن گئی ہے، بستی کی پگلی کہلاتی تھی، کسی نے روٹی دے دی تو کھا لی، کسی نے کپڑے پہنا دیے تو پہن لیے، ورنہ سے اپنا ہوش کدھر تھا۔ بیچارہ تلسیا ہی تھا جو بہن کو سنبھالے پھرتا تھا، ادھر چاکری کرتا تھا ادھر بہن کی تیمارداری پر۔ بھیا یہ تو بڑا ہی غضب ہو گیا تھا، چوتھا بچہ اس کا شکار ہو گیا، اور جمال گڑھی میں ان دنوں بھیا بس یوں سمجھ لو شام ڈلی اور سناٹا ہو گیا، لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کیے، دن میں سونا شروع کر دیا گیا اور راتوں میں جاگنا، مگر ڈائن نظر نہیں ہے۔ کیا پتا تھا کسی کو کہ بھاگ بری ڈائن ہوگی،
बेचारे रघुबीर का बेटा प्रकाश भी रात ही को खोया था और चारों तरफ ढूंढ मची हुई थी। सब ढूंढिया कर रहे थे। सारे बस्ती वाले लाठियां संभाले रात भर इधर से उधर फिरते रहे। अब सुबह को इसकी लाश मिल गई, मगर तुमने बता दिया बस्ती वालों को कि डाइन कौन है। अरे भैया, हाथ नहीं लगी वो जनकराम के। जनकराम भी बड़ा बिगट है, अगर मिल जाती कहीं भाग भरी तो लठियां मार मार कर जान निकाल लेता इसकी। बड़ा प्रेम करता था अपने भतीजे से और रहता भी तो रघुबीर राम के साथ ही था। रघुबीर राम बेचारे का भी अकेला ही बेटा था प्रकाश। बड़ा बुरा हुआ, मगर अब समझ में ना आवे आगे क्या होगा। ये तो पता चल गया भाग भरी डाइन हो गई है, पता नहीं क्यों हमने पहले कुछ सुना भी नहीं। मैं खामोशी से ये कहानी सुनता रहा। बड़ी दर्दनाक कहानी थी। एक लम्हे के लिए एहसास भी दिल से गुजरा कि कहीं मेरा इंकशाफ गलत तो नहीं है और ये एक इंसान बल्कि दो इंसान मेरे इस इंकशाफ का शिकार हो जाएंगे। खुदा ना करे ऐसा हो। खुदा करे जो कुछ मैंने देखा वही सच निकले। यहाँ किसी खबीस रूह का मामला नहीं था, बल्कि एक इंसान ही का मामला था। पता नहीं अब क्या होगा। बहरतौर भटियारे अलाउद्दीन ने ये कहानी सुनाई। मुझे हास निगाहों से देखा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद अलाउद्दीन वापस आया, 1 रुपया मेरे हवाले करके कहने लगा, भैया 1.5 रुपये रोज का कोठा मिला तुम्हें, हमने 18 की रियायत कर दी। अब 1 रुपया रोज पर तुम यहाँ रह सकते हो। देखो भैया, हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है, मजबूरी है, वरना तुमसे कुछ ना लेते। नहीं अलाउद्दीन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने रियायत कर दी। मेरे साथ अब खाना खिलवा दो। दोपहर का खाना जो दाल रोटी पर मुश्तमिल था खाकर फरागत हासिल की थी कि शोर शराबा सुनाई दिया। बाहर निकल आया, देखो तो बहुत से लोग सामने के घर पर जमा थे। ये तो पता चल ही गया था कि ये घर तुलसी या बस्ती वाले जिसे तुलसिया कहते थे का है। शायद भाग भरी वापस आई थी और पकड़ी गई थी। अलाउद्दीन और जुबैदा बेगम भी बाहर निकल आई। पता चला कि जनकराम अपने आदमियों के साथ आया था और तुलसी को पकड़कर ले गया है। ये तो नाइंसाफी है अलाउद्दीन। जनकराम तुलसी को क्यों पकड़ कर ले गया? भैया खून सवार है जनकराम पर भी। भतीजा मर गया, क्रियाक्रम करके लौटे थे बेचारा, तुलसिया घर पर मिल गया, ले गए इसे पकड़ के। अब वो क्या करेंगे इसका, अल्लाह जाने। तुम बैठो, मैं मालूम करके आऊं। मैं भी चलूं? मर्जी है तुम्हारी, चलना चाहो तो चलो। ना भैया मुसाफिर, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, यहीं पर टिक जाओ, मेरी तो जान निकली जावे है। अरे कहीं भाग भरी मेरे ही घर में न घुस आए। अल्लाह मेरे कल्लू को अपनी अमान में रखे। कल्लू अलाउद्दीन और जुबैदा बेगम की वाहिद औलाद था। वक्त गुजरता रहा। मैं सराय के कोठे में आराम करते हुए ये सोच रहा था कि मुझे जमालगढ़ी आने की हदायत क्या इसी सिलसिले में की गई है। अगर यही बात है तो मेरा क्या अमल होना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही एक अलग सा वाकया। एक जिंदा औरत इंसानी खून की लागू हो गई थी। मैं इसके खिलाफ क्या कर सकूंगा? कोई भूत प्रेत का मामला तो था नहीं। शाम के तकरीबन 4:30 बजे होंगे। बाहर से बातें करने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने मेरे इस कोठे या कमरे की कुंडी बजाई। बाहर निकला तो बेगम अलाउद्दीन खड़ी हुई थी। चेहरे पर खौफ के आसार थे। कहने लगी, मुसाफिर भैया, ठाकुर जी के आदमी आए हैं, तुम्हें बुलाने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। कौन ठाकुर जी? अरे अपनी बस्ती के मुखिया हैं, कोहली राम महाराज, जुबैदा बेगम ने बताया। मैंने जल्दी से जूते वगैरह पहने बाहर निकल आया। 2 आदमी खड़े हुए थे। कहने लगे, भाई साहब, आपको ठाकुर जी ने बुलाया है बागबरी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। अच्छा, चलो मैं चल रहा हूँ। अलाउद्दीन अभी तक वापस नहीं आया था। वाकई मस्त मोला आदमी था, घर की कोई परवाह नहीं थी उसे। जुबैदा बेगम ने मेरे बाहर निकलते ही दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। मैं इन दोनों के साथ आगे बढ़ता रहा और जमालगढ़ी के छोटे छोटे घरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बड़े से घर के सामने रुका जो लाल रंग की ईंटों से बनाया गया था और यकीनन यही कोहली राम जी का घर था। बड़े से घर के सामने जमालगढ़ी के सैकड़ों अफराद जमा थे। हर एक अपनी अपनी कह रहा था। दोनों आदमी मेरे लिए इनके दरमियान रास्ता बनाने लगे और मैं घर के सामने पहुंच गया। बड़ी सी पत्थर की चौकी बनी हुई थी जिस पर मुखिया जी बैठे हुए थे। सूरत ही से मगरूर आदमी नजर आता था। दूसरे तख्त से नीचे ही खड़े हुए थे। बाईं तरफ एक मफरूकुल हाल नौजवान नजर आया जिसे रस्सी से कस दिया था। इसका रुखसार नीला पड़ा हुआ था और एक आंख भी नीली हो रही थी। होंठ सूजे हुए थे, पेशानी पर खून जमा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। साफ लगता था इसे बहुत मारा गया है। मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यह तुलसी या इन लोगों की जुबान में तुलसिया था। काबिले रहम और शरीफ मालूम होता था। सलाम करो ठाकुर जी को, मुझे लाने वालों ने कहा। मैंने सर्द नजरों से इन दोनों को देखा और फिर ठाकुर जी को, जो मुझे देखते हुए बाएं मूंछ पर हाथ फेरने लगा था। ठाकुर जी, ये मुसाफिर हैं, मुझे लाने वाले दूसरे आदमी ने कहा। कहाँ से आए हो? ठाकुर ने पूछा। बहुत दूर से। जगह का नाम तो होगा? हाँ है, मगर बताना जरूरी नहीं है। अरे ठाकुर जी पूछ रहे हैं तो बताओ। इन्हीं दोनों में से एक ने सरगोशी की। तुम बकवास बंद नहीं रख सकते? मैंने घुरा कर कहा और वो शख्स बगले झांकने लगा। दरोगा लगे हुए कहीं के, कोई नाम तो होगा तुम्हारा? ठाकुर ने कहा। तुमने मुझे मेरे बारे में पूछने के लिए बुलाया था ठाकुर। पूछ लिया तो क्या बुराई है? बस मुसाफिर हूँ, इतना काफी है, असल बात करो। कहाँ ठहरा हुआ ये? ठाकुर ने दूसरे लोगों से पूछा। अलाउद्दीन की सराय में। हूँ तो मुसलमान है। ठाकुर ने दूसरी मूंछ पर हाथ फेरा। क्या देखा भाई तूने? इन लोगों ने तुम्हें बता दिया होगा। मुझे इस शख्स पर गुस्सा आ गया था। तू बता। बस इतना देखा था कि वो औरत लाश के पास बैठी थी, मुझे देखकर खड़ी हो गई, चीख मारकर भागी। फिर खेतों में जा घुसी। बाद में जनकराम ने से वहीं देखा था। वो लड़के का कलेजा चबा रही थी? ठाकुर ने पूछा। ये मैंने नहीं देखा, इसकी पीठ मेरी तरफ थी। ठाकुर जी, इसके हाथ खून से रंगे हुए थे, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। जनकराम ने कहा। तब मैंने उसे देखा, वो भी मजमा में मौजूद था।
چلو مان لیا میں نے بھاگ بری ڈائن بن گئی ہے، مگر تلسی کا اس میں کیا دوش ہے؟ یہ اس کا بھائی ہے، ہیرا بولا۔ ارے یہ تو نہیں کہتا نا اس سے کچھ، اس بیچارے کو تم نے کیوں مارا؟ ٹھاکر بولا۔ اس سے کہو ٹھاکر تلاش کر کے لائے اپنی بہن کو، اسے پکڑ کر لائے بستی والوں کے سامنے، جنک رام بولا۔ اور تم سب چوڑیاں پہن کر گھروں میں جا گھسو۔ ٹھاکر آنکھیں نکال کر بولا۔ ہمارے دل میں جو چتا سلگ رہی ہے ٹھاکر، تم اسے نہیں دیکھ رہے؟ جنک رام بولا۔ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ خبر ہے مجھے، دل کا حال بھی جانتا ہوں، مگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تم سب مل کر ڈھونڈو اسے، یہ بھی ڈھونڈے گا، تمہارے بیچ میں کچھ نہیں بولے گا، کھولو اسے، اور خبردار اس کے بعد کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ ارے مادھو کھول دے اسے۔ ایک دبلا پتلا آدمی تلسیا کے بدن سے رسی کھولنے لگا۔ اور تم جاؤ دروگا جی، بس پوچھ لیا ہم نے تم سے۔ اس بار ٹھاکر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے نوکر مادھو سے بولا، اسے اندر لے جا، ہلدی چونا لگا دے، مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا سسرے کا۔ ابے شکل کیا دیکھ رہا ہے میری، لے جا اندر۔ آخر میں ٹھاکر جی نے کڑک کر مادھو سے کہا، اور مادھو تلسی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ٹھاکر صاحب دوسرے لوگوں سے بولے، جاؤ بھائیو گھروں کو جاؤ، پہلے بھی برا ہوا تھا، اب بھی برا ہوا ہے، مگر بات ایسے کیسے بنے گی؟ گدھے پر بس نہیں چلا، گدھیا کے کان انٹھے۔ اب تو ڈائن کا پتہ بھی چل گیا، بھاگ بری کو پکڑو، مگر سنو جو میں کہہ رہا ہوں سنو، میں مکھیا ہوں، جمال گڑھی کا خود فیصلہ مت کر بیٹھنا، پولیس بلوا لوں گا، بھاگ بری مل جائے تو باندھ کر میرے پاس لے آنا سسری کو۔ لوگ منتشر ہونے لگے، میں بھی پلٹ پڑا، تھوڑی دور چلا تھا کہ الدین میرے قریب آ گیا۔ خوب آئے مسافر بھیا، تم ہماری جمال گڑھی میں کھیلی نہیں آ رہے ہو گئے؟ ارے تم الدین کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ارے بس مسافر بھیا، بہترے کام تھے، رگبیر رام کے بیٹے کے کریا کرم میں شمشان گئے تھے، پھر بیچارے تلسیا کی گرنٹ دیکھتے رہے، ٹھاکر کے آدمی نہ پہنچ جاتے تو جنک رام اس کا بھی کریا کرم کرا دیتا، بڑا لٹھیت ہے وہ۔ تلسی کو مانا تو غلط تھا، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہ تو ہے پر جنک رام پر تو خون سوار ہے، میرے خیال میں بری بات تھی، تمہارا یہ مکھیا عجیب نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسی نے تلسی کو پٹوایا ہوگا۔ ارے وہ مسافر بھیا، تم نے اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، الدین نے کہکا لگایا، منہ دیکھتا رہ گیا تمہارا، وہ تو سب آدمی معلوم ہوتا ہے، عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ مسافر بھیا نہ، آدمی برا نہیں ہے، اصل بات بتاؤ۔ کیا؟ ذات کا ٹھاکر نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اہیر ہے ہرنام پور کا، ٹھکرائن گیتا نندی کا من بھایا تھا، انہوں نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لی، ہرنام پور کے ٹھاکر سدا نندی نے دولت جائیداد دے کر دور جمال گڑھی پھکوا دیا، یا ٹھاکر کہلایا اپنے آپ مکھیا بن گیا، دولت کے آگے کون بولے، سب نے مکھیا مان لیا، لوگوں کے کام آ جاوے ہے، بس خون خراب ہے اس لیے سوچے ہے سب سلام کریں، سر جھکائیں، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی سر نہیں جھکائے تو خود جھک جائے ہے، سب کو پتا چل گیا ہے کیسا آدمی ہے، اس لیے لوگ اس کا مان رکھ لے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، اب ہوگا کیا؟ یہ تو مولا ہی جانے، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بھاگ بری پاگل تو ہے مگر مولا جانے ایسی کیوں ہو گئی، مولا جانے ایسی کیوں ہو گئی، چھوڑیں گے نا یہ لوگ اسے، سسری بستی سے بھاگ ہی جائے تو اچھا ہے۔ الدین نے دکھی لہجے میں کہا، سرائے آ گئی تھی، زبیدہ بہن کھانا پکایا کیا؟ ہاں مونگ کی دال میں پالک ڈالا ہے، مگر پیسے نہیں دیے تم نے؟ ارے اللہ کی بندی، ارے خدا کی بندی، کچھ تو آپ کی شرم رکھا کر، لوگ گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے گا کیا؟ بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں الدین بھائی، اپنے ویسے ہی میرے ساتھ رعایت کرا دی ہے۔ یہ پیسے بہن، میں نے مطلوبہ پیسے دے دیے، بلکہ باقی پیسے بھی دے دیے، اور کہا کل مزید پیسے دوں گا ورنہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا، باہر مٹی کے تیل کا اسٹریٹ لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ایک کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آ رہی تھی۔ رات ہوگی، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا، باہر مٹی کے تیل کا اسٹریٹ لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ایک کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حکم ملا تھا جمال گڑھی جاؤں، وہاں سے بلاوا ہے، آ گیا تھا، واقعہ بھی میرے ہم رکاب تھا، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ جانے کتنا وقت انہی سوچوں میں گزر گیا۔ پھر ذہن نے فیصلہ کیا، اٹھ گیا، مٹکے میں پانی موجود تھا، لوٹا بھی تھا، بے اختیار عمل کرنے لگا تاکہ الدین کو پریشانی نہ ہو۔ وضو کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑا، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، پکڑو کی بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھی، بے اختیار باہر لپکا، دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ 10-15 افراد پتھراؤ کر رہے تھے، کوئی زمین میں پڑا ہوا تھا، غور سے دیکھا تو ایک دلدوز منظر نظر آیا، وہی عورت بھاگ بری تلسی کے نیچے دبی ہوئی تھی، تلسی شاید اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر گر پڑا تھا اور پتھر کھا رہا تھا، اس نے اپنا سر دونوں بازو میں چھپا رکھا تھا اور پتھر اس کے بدن پر پڑ رہے تھے، پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، بے بسی سے دیکھتا رہا کیا کرتا۔ اچانک تلسی اچھل کر دور جا گرا، بھاگ بری نے اسے اچھال دیا تھا، پھر اس نے بھیانک چیخ ماری، اس کا چہرہ اور سر کے بال خون سے رنگین ہو رہے تھے، اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے، اس نے ایک دوسری ممناتی ہوئی چیخ ماری اور پتھراؤ کرنے والوں کی طرف لپکی، سارے کے سارے سرما اس طرح پلٹ کر بھاگے کہ ہنسی آ جائے، 10-12 تھے، سب جی چھوڑ کر بھاگے، بھاگ بری نے 2-3 لمبی لمبی چھلانگیں ماری، پھر ایک طرف مڑ گئی، کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، میرے پیچھے الدین آ کھڑا ہوا تھا، کیا ہو گیا، کیا ہوا مسافر بھیا؟ شاید بھاگ بری آئی تھی، پھر لوگوں نے اسے پتھر مارے، جب ان پر دوڑی تو وہ بھی بھاگ گئے اور بھاگ بری بھی غائب ہو گئی۔ ارے وہ تلسی، اسے کیا ہو گیا؟ ارے تلسی، او تلسی، ٹھور مار دئی بھیا، سبری دئی توڑ دئی ہمار، ہائے رام، تلسی رونے کرہانے لگا اور الدین اس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے یہ پتھر کیا، انہوں نے پتھر مارے ہیں تجھے بھی؟
अलादीन ने इतना ही कहा था कि मारने वाले शोर मचाते हुए दोबारा आ गए। सब गुस्से से फुनकार रहे थे। कहाँ गई भाग भरी, कहाँ छुपा दिया है? घर में घुसी है, निकाल लाओ। हाँ, नहीं तो मार मार कर हमारी जान निकाल दी है। हाँ, तुलसी ने रोते हुए कहा। तूने से भगा दिया है, तूने से पत्थरों से बचाया, नहीं तो आज वो मारी जाती। किसी ने कहा। तो रुक काहे गए, मार मार पत्थर हमारी चूरन बना दो। कौन रोके है तुमका? तुलसी बोला। तूने मुखिया जी के सामने वादा किया था बाग बरी को पकड़वाएगा बस्ती के दूसरे लोग की तरह, मगर तूने इसकी हिफाजत की। एक और शख्स ने इल्जाम लगाया। अरे तुहार हिफाजत, चलो जरा तुम लोग मुखिया के पास हम इसे बताएं कि हम बाग बरी को दबोच लें कि वो लंबी ना हो जाए, पर ई सब ने हमका पत्थर मार मार कर हटा देन, ओकलो निकलवा देन। तुलसी ने बदस्तूर रोते हुए कहा। इस बात पर सबको सांप सूंघ गया। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर तुलसी से हमदर्दी से कहा, तूने इसके लिए पकड़ा था तुलसी? अरे जाओ बस, तुम लोग बड़े सुरमा हो, मरे को मारो हो। लोग एक एक करके खिसकने लगे। फिर सन्नाटा हो गया। तुलसी अब भी रो रहा था, बच्चों की तरह ही करके, और न जाने क्यों मेरा दिल कट रहा था। अलादीन आगे बढ़कर इसके पास पहुंच गया। उठ तुलसिया, इसने तुलसी का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, और वो उठ गया। बड़ा मारा है हमका सब रू ने, दीनू भैया सुबह से मार रहे हैं। वो बदसूर रोता हुआ बोला, आ मेरे साथ, आ जा। अलादीन उसे सराय में ले आया, अंदर लाकर बिठाया, फिर आवाज दी, जुबैदा अरे क्या घोड़े बेचकर सोई है, एक प्याला दूध ले आ। हम ना पी है दीनू भैया, ना चारा जी, भैया की सौगंध ना चारा। तुलसी अब भी इसी तरह रो रहा था। चुप तो हो जा तुलसी, क्या ज्यादा चोट लगी है? अलादीन ने हमदर्दी से कहा। अरे हम चोट पर ना रो रहे, हमारा मन तो बहनिया के लिए रोवे है। माता की सुगंध देखो भैया, हमार बहनिया डाइन ना है, हम उसे जाने हैं। ओ सुसरी तो खुद भाग चली है, औलाद के दुख की मारी तुम खुद देखत रहे हो। बच्चे से पत्थर मारे हैं, वो इनसे कुछ कहे है कभी? मगर तुलसी सुबह को इसे मुसाफिर भैया ने देखा था। अलादीन बोला। अरे पगलिया तो है ही, डोलत डोलत फिरे है। शरीर पड़ा हुआ देखा होगा रघबीर के छोरा का, बैठ गई होगी, टटोलने लगी होगी, खून लग गया हाथ मुंह पर, किसी ने उसे कलेजा खाते हुए देखा। मेरा दिल धक से हो गया। ऐसा हो सकता था, ये मुमकिन था, ये इंकशाफ मैंने किया था। बस्ती वालों को मेरे जरिए सब मालूम हुआ था, मैं पथरा गया। तुलसी कह रहा था, अब का होवेगा अलादीन भैया, मार डालेंगे हमारी बहनिया को सब मिलकर। नहीं तुलसी, ऐसा नहीं होगा, मेरे मुंह से निकला। ऐसा ही होगा, हमका पता है। अगर भागवरी ने दीवानगी में इन बच्चों को मारकर इनका कलेजा नहीं खा लिया तुलसी, तो मैं वादा करता हूँ जमालगढ़ी वालों की ये गलत फहमी दूर कर दूंगा। हाँ, अगर इसने ऐसा किया है तो फिर मजबूरी है। तू यहीं सो जा तुलसी, अपने घर मत जा। ना दीनू भैया, घर जाने दे, अगर वो आ गई तो? दीनू भैया, हम कोई इसे पकड़ थोड़ी रहे थे, हम तो इसे बचा रहे थे। इस पर पड़ने वाले पत्थर खा रहे थे, बहनिया है हमार वो। अरे हम इसे न मरने देंगे। चले भैया, तुम्हारी मेहरबानी। वो वहां से चला गया। बहुत देर खामोशी रही। फिर मैंने कहा, अलादीन भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो डाइन है? मौला जाने। अलादीन गहरी सांस लेकर बोला। एक बात बताओ अलादीन, हम बस्ती वाले मुखिया की बात मानते हैं? बहुत, किसी बात पर टेरा हो जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। मैं मुखिया से मिलूंगा, इससे कहूंगा कि वो बस्ती वालों का जुनून खत्म करे। इनसे कहे कि वो खुद खोज कर रहा है, पता चल गया कि बागवरी डाइन है तो वो खुद इसे सजा देगा। इसने बस्ती वालों से ये बात कही भी थी। मैंने ये जुमले कहे ही थे कि अंदर से जुबैदा की आवाज सुनाई दी। अरे अब अंदर आओगे या बाहर ही रहोगे? मैं कब से बैठी हूँ। जाग रही है? अच्छा मुसाफिर भैया, आराम करो। अलादीन अंदर चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया था। बावजूद था और इस हंगामे से पहले एक इरादा करके उठा था। चनाचा इस पर अमल का फैसला कर लिया। एक साफ सुथरी जगह मुंतखब की और वहां दो जानू बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे दुरूद शरीफ बख्शा क्या था। यूं तो कलाम इलाही का हर जेर जबर पेश मद जजाम इसी जगह आसमान है, मगर मुझे रहनुमाई के लिए दुरूद पाक अता किया गया था। चनाचा आंखें बंद करके मैंने दुरूद शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। पढ़ता रहा। ज़हन सोसा गया, मगर होंठों से दुरूद पाक जारी रहा। तब मेरे ज़हन में कुछ खाके उभरने लगे। एक बंदर की शक्ल उभरी जो ताज पहने हुए था। फिर एक इमारत का खाका उभरने लगा। बंदर के कदमों में कोई सियासी शय फड़क रही थी। समझ में ना आ सका क्या है। इमारत के मेहराब, दरवाजे, फिर एक चेहरा, पहले आंखें, फिर नाक और होंठ, फिर पूरा चेहरा, एक मुकम्मल चेहरा जो किसी औरत का था। इसके बाद दिमाग को झटका से लगा और मैं जैसे जाग गया। मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो चेहरा या था, इमारत के नकूश या थे, और बस देर तक इसके बारे में सोचता रहा। इसके बाद दोबारा दुरूशी पढ़ना शुरू किया और वजाहत चाहता था, लेकिन शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाना था, इसलिए नींद आ गई और वहीं लुढ़क कर सो गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था सोए हुए कि अचानक एक भयानक चीख सुनाई थी और फिर मुसलसल चीखें उभरने लगी। एक लम्हे तो दिमाग सन्नाटे में रहा, फिर एहसास हुआ कि चीखों की आवाजें जुबैदा और अलादीन की हैं। उठा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जुबैदा ही थी, उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। ओह हो, उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो रहा था। आंखें फटी हुई थी। इसका एक हाथ कमरे के दरवाजे की तरफ उठा हुआ था। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर दहशत ने जुबान लड़खड़ा दी थी और चीखों की आवाज के सिवा कुछ मुंह से नहीं निकल पा रहा था। अलादीन भैया की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इन दोनों को संभालना तो मुश्किल था, मगर ये अंदाजा हो गया था कि जो कुछ भी है इस कमरे में है जिसमें ये सोते हैं। चनाचा अल्लाह का नाम लेकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया।
اندر لالٹن ٹمٹما رہی تھی، اس کی مدھم ملجگی روشنی کمرے کے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ بستر پر کلو بستر پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کلو ساکت ہے؟ اتنے شور شرابے کے باوجود اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے تو کیا وہ؟ مگر یہ سوچ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چوڑے پلنگ کے نیچے سے 2 ہاتھ باہر نکلے۔ انہوں نے برق رفتاری سے میرے دونوں پاؤں پکڑ کر کھینچے۔ میں توازن نہ سنبھال سکا اور دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میرے گرتے ہی ایک بھیانک وجود پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں میرے سینے پر آ چڑھا تھا اور میرے اعضاء بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوفناک وجود ایک لمحے میرے سینے پر سوار آ، پھر اس نے ایک اور چیخ ماری اور میرے سینے سے اتر کر دروازے کی طرف لپکا اور چھپاک سے باہر نکل گیا۔ الادین دوبارہ چیخا۔ زبیدہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی، وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ الادین خوفزدہ لہجے میں بولا، نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے الادین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ اندازے سے میں نے خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا، وہ بھاگ بری ہی ہو سکتی تھی۔ الادین ایک طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ تمہارا بیٹا سو رہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے بتایا۔ ارے زبیدہ ہوش میں آ، کلو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ الادین نے اسے اٹھا کر چارپائی پہ لٹایا اور پھر میرے پاس آ کر کلو کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مولا تیرا شکر ہے۔ وہ بھاگ بری تھی نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، اس سسری نے تو ناک میں دم ہی کر دیا ہے۔ لو یہاں بھی آگ اسی، اب کیا ہوگا؟ مولا نہ کرے اگر ہم جاگ نہ جاتے تو کیا ہوا تھا؟ باس مسافر بھیا، یہ دھما چوکڑی ہوئی تو دروازہ کھلا رہ گیا، ہم سو گئے تھے، کسی کھٹکے سے آواز کھلی تو اس بھیڑنی کو دیکھا، کلو پر جھکی ہوئی تھی، ہم سمجھے کہ مولا نہ کرے۔ بولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الادین سجدے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد زبیدہ بیگم ہوش میں آ گئی، چیخیں مار کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے یقین آیا کہ کلو زندہ ہے۔ نہ جانے کیا اول فول بکنے لگی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات تقریباً پوری گزر چکی تھی، اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ نماز سے فراغت پا کر باہر نکل آیا۔ بڑی خوشگوار صبح تھی، ننھے منھے پرندے چہلے کر رہے تھے۔ الادین بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فکر مندی سے بولا، بڑی مشکل آ گئی ہے مسافر بھیا، اب ہوگا کیا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ گھر والی تو بری طرح ڈر گئی ہے، بخار آ گیا بیچاری کو۔ ویسے اب تو کچھ گڑبڑ لگے ہے مسافر بھیا۔ کیا؟ بھاگ بری ڈائن بن گئی ہے، بال بچ گیا ہمارا کلو۔ الادین نے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیا کہتا، کوئی فیصلہ کن بات کہنا مشکل ہی تھا۔ چائے بنا لے، ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ جو بھی مل جائے، میں نے کہا۔ اور الادین چلا گیا۔ میں حالت میں کھو گیا۔ وہ چہرہ، وہ عمارت یاد تھی جسے مراقبے کے عالم میں دیکھا تھا۔ ہدایت کی گئی تھی کہ اب خود پر بھروسہ کروں۔ کمبل واپس لے لیا گیا تھا۔ امتحان تھا، مگر دل کو یقین تھا کہ امتحان میں پورا اتارنے والی بھی وہی ذات باری ہے جس نے اس امتحان کا آغاز کیا ہے۔ خیالوں میں جیب میں ہاتھ چلا گیا، کوئی مانوس شے نظر آئی، نکال کر دیکھا تو 4 روپے تھے۔ یہ تائید غیبی تھے، مجھے اس اعتماد پر یقین دلایا گیا تھا جو میرے دل میں تھا۔ میرا وظیفہ مجھے عطا کر دیا گیا تھا۔ بڑی تقویت ملی تھی دل کو اور اطمینان ہو گیا، جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ چائے پیتے ہوئے 3 روپے الادین کو دیے اور بولا، شرمندہ کر ہے مسافر بھیا، مگر اتنے کاہے کو؟ بس حساب رکھنا، کل پھر دوں گا۔ الادین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ کوئی 9 بجے ہوں گے، تلسی کراتا ہوا آ گیا۔ بخار چڑھ گیا سسرا بھیا دینوں، ایک اٹھنی ادھار دے دو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ لو۔ الادین نے جیب سے اٹھنی نکال لی۔ یہ روپیہ بھی لے لو، تلسی فالتو پڑا ہوا ہے میری جیب میں۔ میں نے جیب سے روپیہ نکال کر تلسی کو دیا جو اس نے بڑی مشکل سے لیا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں بستی گھومنے نکل گیا۔ آبادی بہت چھوٹی تھی، ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی، مگر نہایت شکستہ حالت میں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نظر نہیں آیا۔ اندر داخل ہو گیا، صفائی ستھرائی کی، اذان بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود اذان دی، لیکن ایک نمازی بھی نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھومنے نکل گیا۔ کھیتوں اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، کافی دور نکل آنے کے بعد ایک مٹھ نظر آیا۔ اس کے عقب میں ایک سیاہ رنگ کی عمارت بھی نظر آئی۔ قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ عمارت کی طرف میں انسانی قد سے اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی، ان کے درمیان پیلی سی پگڈنڈی پھیلی ہوئی تھی جو اسی عمارت تک جاتی تھی۔ میں اسی پگڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی جگہ سانپوں کی سسراہٹ بھی سنائی دی تھی، یقیناً ان جھاڑیوں میں سانپ موجود تھے۔ ویرانے میں بنی ہوئی یہ عمارت بڑی عجیب نظر آ رہی تھی، لیکن میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر اچانک میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ عالم اس اغراق میں جو عمارت میں نے دیکھی تھی، اس کا یقیناً وہی میرے نگاہوں کے سامنے، کم سے کم اس سلسلے میں مجھے اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو نشاندہی کی گئی تھی وہ بالکل مکمل تھی اور یقینی طور پر مجھے یہاں سے کوئی رہنمائی ملے گی۔ وہی محرابیں، وہی انداز۔ آگے بڑھتا ہوا اس بڑے سے ٹھنڈے حال میں پہنچ گیا جو نیم تاریخ تھا۔ بس کچھ روشن دانوں سے جھلکنے والی روشنی نے ماحول کو تھوڑا سا منور کر دیا تھا، ورنہ شاید نظر بھی نہ آتا۔ درمیان میں ہنومان کا بت ایستادہ تھا، ہاتھ میں گرز لیے۔ ہنومان کا بت بہت خوفناک نظر آ رہا تھا اور اس سنسان ماحول میں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بت اپنی جگہ سے آگے بڑھے گا اور مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک دی۔ حالانکہ پتھر کا تراشا ہوا بت تھا، لیکن آنکھیں جاندار مرموتی تھی۔ میں ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، لیکن بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف اس تنہائی و ماحول کا دیا ہوا ایک تصور تھا۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری رہنمائی بے مقصد نہ کی گئی ہوگی۔ آگے بڑھ کر بت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی سسراہٹوں سے یوں محسوس ہوا جیسے آس پاس کہیں کوئی موجود ہے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔
میں نے بدھ کے قدموں میں دیکھا اور دوزانوں بیٹھ کر دکھنے لگا۔ عالم استغراق میں مجھے ان قدموں کے نزدیک کوئی سیاہ شے پھڑکتی ہوئی نظر آئی تھی۔